ڈالر کی قدر میں اضافہ قطعی کسی سیاسی وجوہ کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا۔ ملتان میں شیخ اور نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کے معاشی مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ اپنے پاس نوٹ کر لو میری ساری باتیں، یہ سب تو بس ایک بہانہ ہے، حقیقی تصویر کچھ اور ہے۔ سمت میں ہم معیشت کو لے کے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ کہیں اپنی منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ٹی وی سکرین پہ جو ٹکر چل رہے ہیں، جو بریکنگ چل رہی ہیں، یہی ہوں گی؟ یا آخری سانسیں لیتی ملک کی معیشت آئی سی یو میں ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت کی ترجیح معیشت نہیں، کیونکہ سعودی عرب کی آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ 2 بلین دے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تو آئی ایم سے معاملہ طے نہیں ہوئے، وہ تو چٹکی کا کام تھا ان کا آئی ایم اس کو ڈیل کرنے کا۔ یوں 4% پہ قرضہ ہمیں ملا ہے، بڑے مہنگا قرضہ ہم نے خریدا ہے وہاں سے سعودی عرب سے، پھر ہم نے یقیناً جو تنصیبات اور ملک پہ حملہ ہوا وہ ہماری ذات پہ حملہ ہوا، ہمارے دل پہ حملہ ہوا، اس کے ہم بالکل خلاف ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا، یہ جو ہوا۔ مگر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں بٹ صاحب، میں 2 ارب ڈالر کا یعنی میں نے ایک سوال کیا، میں نے بتایا کہ یار یہاں 40% بچے جو ہیں وہ گندا پانی پینے سے مرتے ہیں، تو ایک پروگرام میں بیٹھا تو ان کا جی یہ اس کے نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ میں کہ وہ اس لیے کہ ان کے مرنے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوتا، پتہ کوئی نہیں ہوتا، وہ خاموشی سے تلف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ 2 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، یہ جو 23 بلین ڈالر کی اشرافیہ ہم پالتے ہیں، اس پہ کبھی ہم نے کوئی بات نہیں کی، اس پہ ہم نے کبھی بات نہیں کہ بلینز آف ڈالر میں ٹھیکوں میں جو کک بیک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بیگنگ باؤل لے کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی کالم آ جاتا تو کیا خیال میں؟ آپ نے کتنا فرمایا نقصان کتنا ہوا؟ بڑا غلط ہوا، 2 بلین ڈالر ہوا۔ یہ کتنا پاکستانی کتنا ہو گیا یار؟ مجھے اب پاکستان میں روز ہی پھر ہوتا ہے نا، یہ کچھ 600 ارب کا نقصان ہو گیا۔ 600 ارب کا نقصان کیا کیا ہوا؟ ایک تو اس کی ڈیٹیل آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جس نے اس نقصان کو ہونے دیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، جس نے یہ نقصان کیا وہ بھی ہونی چاہیے۔ کون سی ایسی 600 ارب کی چیزوں کا نقصان ہوا ہے، اس کا پبلک کے پاس آنا چاہیے، اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ قانون عمل درآمد کے لیے ہوتا ہے، بلیک میل کرنے کے لیے نہیں۔ تو یہ تو ساری چیزیں بٹی صاحب یہ سنیں، بات صرف اتنی سی ہے، آپ سیاست کو اپنے نجی کاروبار کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ آج عمران خان پہ الزام لگا کہ یہ اپنی موروثی سمجھتے ہیں، اور یہ تو پہلا حکمران ہے نیازیوں میں اور اپنے خاندان میں، موروثیت کون اس کو سمجھتا ہے؟ آج مسئلہ کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹو رول ہمارا ہے، ہمارا ووٹ ہو یا نہ ہو۔ اصل تو لڑائی یہ ہے کہ آئین پہ کوئی چلنا نہیں چاہتا، یہ مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا، بچے تلف ہوں گے، 50% بچوں کی سٹینٹڈ گروتھ ہے یہاں پہ، 5 میں سے 3 مائیں انیمک ہیں، جو کہ ایسے بچے جنتی ہیں کہ جو بڑھاپے میں سیدھے چلے جاتے ہیں جوانی سے۔ کون روئے گا اس میں؟ معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ ووٹر کی تذلیل کرتے ہیں۔ کون سی جمہوریت ہے جو الیکشن سے فرار کے لیے آئین بھی توڑ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم عدولی بھی کر رہی ہے؟ وہ جمہوریت ہو سکتی ہے؟ حکم عدولی بڑا چھوٹا، پھر ہم کہاں ہوں گے؟ تو یہ جو اب معیشت کا معاملہ ہے، اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر ہم جائیں گے، وہ کیسے جائیں گے؟ اب تو آئی ایم ایف مل بھی جائے تو پتہ نہیں اور کتنے۔ قاضی صاحب، آپ نے بہت آئنسٹائن لائے تھے، سنا ہے آئی ایم ایف نے قرضے بھی دے دیے اور کچھ ریشیڈول بھی کر دیے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی آج میں واپس بھی کرنا ہے، پیچھے قرضوں کا پہاڑ ہے، انہوں نے نہیں، عوام نے واپس کرنا۔ عوام نہیں واپس کرے، انہوں نے کہاں کرنا؟ عوام ہی کرتی ہوتی ہے، انہوں نے کون دے تھے؟ آپ نے لے کے نکل جاتے ہیں باہر، جو بھی ہو۔ ہماری رولنگ ایلیٹ کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ پاکستان کے بینکوں پہ اور پاکستان کی پراپرٹی پہ اعتبار نہیں کرتے، انہیں بیرون ملک پراپرٹی اور کاروبار چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کیونکہ یہاں نجی معیشت ہے، مگر بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ جتنا ہلا بلو ہے، یہ جتنی ایک غیر مطلب گفتگو ہو رہی ہے، سیاسی عدم استحکام میں اس ملک میں پھیلتی ہوئی نفرت میں کوئی بیرونی آ کے انویسٹمنٹ پاکستان نہیں کرے گا۔ آپ کو پاکستان میں امن انصاف یقینی بنانا ہوگا، اور اس کے لیے انتقامی کارروائیاں اور قانون کی وائلیشن کرنے والوں کو نشان عبرت یہ اس کی ساری توجہ مخالفین کو دبانے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کی زبانبندی پر مرکوز ہے۔ حالات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2022 سے مارچ 2023 کے عرصے میں پاکستان کے قرض میں 14,109 ارب اور 80 کروڑ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 25% تک کمی ہو چکی ہے۔
روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن ٹھنڈے کمروں کی نرم اور شاندار کرسیوں پر بیٹھے حکمران بالکل بے حس دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ معیشت کو بہتر کرنے اور مہنگائی کو کم کرنے کے بجائے ہر اٹھنے والی تنقیدی آواز کو بزور طاقت روک رہے ہیں۔ اظہار رائے، قلم اور کیمروں کو زنجیریں پہنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ صحافی، دانشور، تجزیہ کار، حتیٰ کہ یوٹیوبرز بھی حکومت کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں۔ اب تو سب کہہ رہے ہیں، میں اکیلا تھوڑی ہوں، کہہ رہے ہیں ڈالر کی قدر کیوں بڑھ رہی ہے، ڈالر کی قدر کے کچھ بڑھنے کی انٹرنسک وجوہات ہیں، کچھ آپ کے اعمال ہیں، مکافات عمل ہیں آپ پر۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، تم لوگ سٹے باز ہو، جھوٹے فراڈیے، تم سب لوگ سٹے باز ہو، تم جان بوجھ کے 4 پیسے کی خاطر ڈالر کو بڑھا رہے ہو، سب مل کے الزام منی چینجر پہ دے رہے ہو، منی چینجر کا اتنا قصور نہیں ہے، تم سب ملے ہوئے ہو بیچ میں۔ سونے کے ریٹ پریمیم کے اوپر سونا بک رہا ہے، کیوں بک رہا ہے؟ سب ملے ہوئے ہو تم لوگ اندر سے۔ حیرانگی کی بات ہے، ایک وقت پر 2 روپے 1 روپیہ ڈالر بڑھتا تھا، ملک میں بھونچال سا آ جاتا تھا، اب تو ایسے 10 روپے کے حساب سے بڑھتا ہے اور ہم بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک جھجک ہوتی ہے، وہ جھجک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سے کیا پوچھوں پیش گوئی ڈالر کے متعلق، معاملات تو جیسے ہاتھ سے نکلتے ہی جا رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ کے اندر میں ریٹ روز پڑھتا ہوں، میرے خیال سے آپ کی ذمہ داریوں میں شامل بھی ہے، آپ میڈیا کو آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً ریٹ سے، اور کچھ چیزیں آپ اسکرین پر بتاتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نجی طور پر بھی بتا دیتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ٹی وی پر تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری آپ کی پیش گوئیاں صحیح نکلیں۔ تو ڈالر کی قدر میں ہم نے دیکھا ہوشربہ اضافہ ہو گیا، ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا حالات سے مس میچ ہے، حالات اتنے خراب نہیں ہوئے جتنا ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے حالات تو ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں جی، اور کہیں سے بھی سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، سوائے مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ریاست جس کو ہم کہتے ہیں ان کو فکر ہے، اور باقی تو کوئی اپنی حکومت بچا رہا ہے، کوئی اپنی کرپشن بچا رہا ہے، کوئی اپنے کیسز بچا رہا ہے۔ تو جب تک کہ کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئے گی اور لانگ ٹرم کوئی فائنینشیل کوئی ہم پالیسیز نہیں بدلیں گے، کوئی بھی گورنمنٹ آئی جائے تو معاملات سدھرتے ہوئے نہیں لگ رہے۔ اور آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، وہ فوری طور پہ نہیں لگتا کہ ہمارا معاہدہ ہو پائے گا۔ بڑی اہم بات کی آپ نے، بہت اہم بات کی ہے اور بڑی اہمیت طلب بات ہے۔ بلکہ اب ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ذہنی طور پہ قبول کر لیا ہے کہ خدا نہ کرے ہم نے ڈیفالٹ کرنا ہے۔ اس کی میں بات اس طرح کہوں گا کہ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسی بات آ رہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کرنا چاہتا تو کر لے اور نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم کے بیانات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا سے کٹ کے رہ جائیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کے شو میں کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشیلز بہت اچھے ہیں، صرف اور صرف مس مینجمنٹ ہے۔ ہماری جو ڈالرز کی جو انکمنگ ہے 60 بلین ڈالر کی ہے سالانہ، 30 ریمیٹنس اور 30 ایکسپورٹ، اور اتنی ہی ہماری امپورٹ ہے۔ اگر ہم اس کو امپورٹ کو 10 بلین ڈالر نیچے کر دیں جو بہت آسان ہے، تو ہمیں مینج کرنا آسان ہو جائے گا اور آئی ایم ایف یا دیگر ممالک پہ ہمارا انحصار کم ہو جائے گا۔ دوسرا، ہم کو اپنے خرچے کنٹرول کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے خرچے بھی کنٹرول نہیں ہو رہے اور کہیں سے کرپشن بھی ختم نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ ہم 17.4 بلین ڈالر سالانہ ایلیٹ کلاس کو سبسڈیز دیتے ہیں۔